سود پہ اللہ نے پابندی لگائی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے؟ یہ معاملات کا کہ احکام ہے شریعت کے. انشورنس حرام ہے اسلام میں. اب آپ دیکھو نماز کے بارے میں جب بتاؤ گے نا 5 نمازیں فرض ہیں, لوگ لاجک نہیں پوچھتے, کہتے ہیں ہاں بھائی ہر مذہب میں نماز ہوتی ہے, عبادت ہوتی ہے, تو اسلام میں بھی ہے, 5 کیوں ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے 5 ہے. چپ ہو جائیں گے لوگ. سود کا بولو حرام ہے نا, ایک دم مرچیں لگیں گی. کیوں؟ تو ساری دنیا ہی سود پہ چل رہی ہے, یہ تو سب کی تنخواہیں سود پہ جا رہی ہیں بھائی, یہ کون سا حرام؟ بھائی وہ پھر غامدی صاحب کے فتوے تو آپ کو پتہ ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر چیز کو حلال کرنے کے لیے. ایکچولی وہ والا سود ہی نہیں ہے, وہ والا سود تو کچھ اور تھا. قسطوں پہ اگر آپ پینلٹی لگا کے اضافی رقم لیتے ہیں تو وہ سود نہیں ہے. ایکچولی کر کے بڑا ہی غرق کر دیا. بھائی قسطوں پہ جب آپ ایک چیز طے کر لو نا, اسی وقت قسطوں پہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں لیکن اسی وقت قیمت طے ہو جائے, پھر اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے. قیمت طے ہونے کے بعد آپ نے کہا لیٹ پیمنٹ پہ میں اضافی رقم لوں گا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, یہ سود ہے. یہ آمدی صاحب نے اس کا جواب یہ دیا, سود تو پیسوں کا پیسوں کے بدلے میں ہوتا ہے, یہ جو اضافی لے رہے ہو یہ تو آپ اس چیز کے بدلے میں لے رہے ہو. جناب آپ سے بات سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے, یہ اس چیز کے بدلے میں نہیں لے رہا. اگر اس چیز کے بدلے میں لے رہا ہوتا تو دیکھو ایک بائک کیش پہ 1 لاکھ روپے کی ہے, قسطوں پہ 1.5 لاکھ روپے کی ہے, آپ نے اسی وقت طے کر دیا قسطوں پہ لوں گا 1.5 لاکھ کی. اب یہ اضافی پورا اس بائک کے بدلے میں ہی ہے, ہم اس کو حلال کہتے ہیں. لیکن وہ 1.5 لاکھ ٹائم پہ نہ کرے, لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ 1.5 کے 2 ہوں گے, تو یہ بائک کے بدلے میں نہیں ہے, یہ ان پیسوں کے بدلے میں جو لیٹ پیمنٹ ہے اس کے بدلے میں 50,000 لگ رہے ہیں. تو آپ کی لاجک ہی یہاں ختم ہو گئی. یہ پیسوں کے بدلے میں ہی پیسے لے رہے ہیں. بائک کی قیمت جو تھی وہ تو طے ہو چکی ہے 1.5 لاکھ, اب جو اضافی لے رہا ہے بھائی یہ جو 1.5 لاکھ تھے نا, اس 1.5 کے بدلے میں کیا لیے جا رہے ہیں؟ لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے 50,000 اضافی. تو یہ پیسوں کے بدلے میں اضافی پروفٹ لیا جا رہا ہے, یہ بائک کے بدلے میں نہیں لیا جا رہا. تو آمدی صاحب نے جو اس طرح سے سود کو حلال کیا ہے نا, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے فتویٰ لے لیا ان سے تو میں کیا کروں, میں تو مجبور ہوں. میں نے کہا بھائی آپ کے لیے جب بھی دنیا میں اصول ہے, ہر چیز کے ماہرین سے فتویٰ لیا جاتا ہے. آپ کہو کہ جی مجھے بیمار تھا اور میں 20 قسم کی بیماریاں تھیں, میں نے تو وہ جو ایک صاحب ہمارے محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے علاج کرا لیا, میں کیا کروں, وہ تو بڑی زبردست باتیں کرتا ہے. تو کیا اس کی زبردست باتوں کی بیس پہ آپ کے لیے اس سے علاج کرانا جائز ہوگا؟ مر گئے تو خودکشی کا گناہ ہوگا. لوگ کہیں گے بھائی پراپر وے میں جب تک ڈاکٹر نہیں ہے, حکیم نہیں ہے, آپ کے لیے اس سے علاج کرانا جائز نہیں ہے. تو جب تک کوئی پراپر عالم نہ ہو آپ کے لیے اس سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے, چاہے وہ کیسی میٹھی باتیں کر رہا ہو. تو سود کو اسلام نے حرام قرار دیا. اس میں اب لوگوں کا چونکہ مزے خراب ہوتے ہیں, پیسوں کی محبت ہے, تو اتنے دلائل, ساری دنیا سود کھا رہی. کیوں کھا رہی ہے ساری دنیا سود بھائی؟ کہنے دیکھو تنخواہیں سب کی بینکوں سے آتی ہیں. بھائی تنخواہ بینک سے آنے سے وہ تنخواہ حرام تھوڑی ہو جاتی ہے. سود کہتے کس کو ہے؟ رقم کے بدلے میں جب آپ اضافی رقم لیتے ہیں نا, وہ اضافی رقم سود کہلائے گی. بینک سے جب آپ قرضہ لیتے ہیں وہ قرضہ تھوڑی سود ہے. سود تو وہ رقم ہے جو آپ بینک کو دیں گے. تو ساری دنیا کیسے سود کھا رہی ہے؟ بینک کھا رہا ہے سود, وہ سود کھا رہا ہے. آپ اسی طرح معاملات میں جب انشورنس کی بات کرتے ہیں, اسلام میں پیسوں کے لین دین کے اصول اور ضابطے ہیں. معاملات کی 2 بڑی قسمیں ہیں, 3 قسمیں اصولی طور پر. تو ایک سیاست مدنیہ جسے کہا جاتا ہے, اسٹیٹ کے کیا احکام ہیں, ریاست کے کیا احکام ہیں. ایک ہے معاشرت, آپس کے جو ہمارے معاملات ہیں. پھر اس میں 2 قسمیں ہیں, ایک پیسوں کے لین دین میں شریعت نے کیا احکام دیے, دوسرا رشتوں کے معاملات میں نکاح طلاق کے کیا احکام ہیں. تو پورا اسلام نے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے. کہیں بھی آپ ڈنڈی مارو گے نا, اپنی چلاؤ گے, تو اس کا مطلب آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے. تو پیسوں کے لین دین میں اسلام نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے کہ سود والے طریقے سے آپ پیسہ بولو نہیں کما سکتے. غیر مسلم کما سکتا ہے, وہ کماتا رہے.